بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سبھی طلباء کا ای کلاس پروگرام میں استقبال کرتی ہوں. مضمون سماجی سائنس جماعت ہشتم معاشیات سبق نمبر 1 معاشیات کا ہے. میں ارغمہ نجم مددگار معلمہ گورنمنٹ گرلز جونیئر کالج تعلقہ و ضلع بیدر. آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ اردو میڈیم کے لیے سمویدھا ای پروگرام شروع کیا گیا ہے. اسی ضمن میں آپ لوگوں کو جماعت ہشتم کی سماجی سائنس پڑھاؤں گی. تو سبق عنوان شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے کچھ تمہیدی سوالات کروں گی جس کے آپ کو جوابات دینے ہوں گے. تو پہلا سوال ہے، ہمیں زندہ رہنے کے لیے کیا چاہیے؟ پہلا سوال ہے صحیح جواب ہوا، پانی اور غذا. ہمیں زندہ رہنے کے لیے ہوا، پانی اور غذا چاہیے. دوسرا سوال ہے غذا کس طرح ہم حاصل کرتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے غذا کس طرح ہم حاصل کرتے ہیں؟ جی ہاں، صحیح جواب ہے ہم غذا مارکیٹ سے پیسے دے کر خریدتے ہیں. صحیح جواب ہے ہم غذا مارکیٹ سے پیسے دے کر خریدتے ہیں. تیسرا سوال ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ تیسرا سوال ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ جی ہاں، صحیح جواب پیسہ محنت و ملازمت کر کے ہم کماتے ہیں. پیسہ محنت و ملازمت کر کے ہم کماتے ہیں. چوتھا سوال ہے سماجی سائنس کی وہ شاخ بتائیے جس میں ہم خرید و فروخت کے بارے میں یا کمائی و خرچ کے بارے میں پڑھتے ہیں. سماجی سائنس کی وہ شاخ بتائیے جس میں ہم خرید و فروخت یا کمائی و خرچ کے بارے میں پڑھتے ہیں. جی ہاں، صحیح جواب ہے علم معاشیات. علم معاشیات یا معاشیاتی سائنس میں ہم خرید و فروخت اور کمائی و خرچ کے بارے میں ہم مطالعہ کرتے ہیں. تو اچھا، آج کی ہم اس کلاس میں معاشیت کے متعلق مندرجہ ذیل اہم نکات کا مطالعہ کریں گے، جس میں نمبر 1 ہے معاشیات کا مفہوم و مطلب. نمبر 1 ہے معاشیات کا مفہوم و مطلب. نمبر 2 ہے ماہرین معاشیات کے نظریات. نمبر 2 ہے ماہرین معاشیات کے نظریات. نمبر 3 ہے روزمرہ معاشی سرگرمی میں استعمال ہونے والے الفاظ. تیسرا ہے روزمرہ معاشی سرگرمی میں استعمال ہونے والے الفاظ. چوتھا اہم نکات ہے معاشیت کے بنیادی مقاصد. چوتھا اہم نکات ہے معاشیت کے بنیادی مقاصد. پانچواں اہم نکات ہے معاشیت کے بنیادی اصول. پانچواں اہم نکات ہے معاشیت کے بنیادی اصول. چھٹا اہم نکات ہے معاشیت کے مطالعے کی اہمیت. معاشیت کے مطالعے کی اہمیت. آئیے اب ہم ان نکات کا تفصیل سے مطلب و مفہوم سمجھیں گے. سب سے پہلے ہے معاشیت کا مفہوم. لفظ معاشیت انگریزی زبان کے لفظ اکنامکس کا مترادف ہے. یہ یونانی لفظ اووکوس اور نموس سے مل کر بنا ہے. اووکوس یعنی خاندان، نموس یعنی ذمہ داری. اسی لیے معاشیات خاندانی ذمہ داری کی طرف اشارہ کرتی ہے. خاندانی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنا، جو وسائل ہیں انہی کے ذریعے ترقی کی کوشش کرنا، یہی اصول سارے معاشرے پر لاگو ہوتا ہے.
एडम स्मिथ ने 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन नामी किताब लिखकर माशियत को एक आज़ाद मजमून की शक्ल दी, जिसकी वजह से एडम स्मिथ को माशियत का बाबा आदम कहा जाता है। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशन नामी किताब, वेल्थ ऑफ नेशन यानी कौम की दौलत, ये किताब उन्होंने 1776 ईस्वी में लिखी। इस किताब में उन्होंने माशियात के उसूल, माशियात के क़वानीन पर मुकम्मल साइंसी नुक्ते नज़रे से बहस मुबाहिसा किया, जिसकी बिना पर, जिसकी बदौलत माशियात को एक आज़ाद मजमून की शक्ल दी गई। इसीलिए हम एडम स्मिथ को माशियात का बाबा आदम या फादर ऑफ इकोनॉमिक्स जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। आइए हम मज़ीद माशियात को समझने के लिए माहिरीन माशियात के नज़रियात का मुतालिया करेंगे। सबसे पहले माशियात के बाबा आदम एडम स्मिथ ने जो माशियात के मुतालिक अपना नज़रिया पेश किया है, सबसे पहले हम इस नज़रिए को पढ़ेंगे। एडम स्मिथ के मुताबिक मालिया का इल्म हासिल करना ही माशियात का मौजू है। एडम स्मिथ के मुताबिक मालिया का इल्म हासिल करना ही माशियात का मौजू है, यानी इसमें हम सिर्फ क्या है माल, पैसे और क्या है आमदनी के बारे में ही हम इल्म हासिल करते हैं, उसका ही मुतालिया करते हैं एडम स्मिथ के मुताबिक। फिर इसके बाद एक और माहिर माशियात अल्फ्रेड मार्शल ने माशियत की तारीफ यूँ की है कि ज़िंदगी के रोज़ाना कारोबार के इल्म को हम माशियात कहते हैं। अल्फ्रेड मार्शल के मुताबिक ज़िंदगी के रोज़ाना कारोबार का इल्म ही माशियात कहलाता है, यानी एडम स्मिथ ने सिर्फ क्या है माल और पैसे के इल्म को माशियत करार दिया है। तो इससे आगे और क़दम अल्फ्रेड मार्शल आगे बढ़ते हुए कह रहे हैं कि रोज़ाना ज़िंदगी का कारोबार, जिसके ज़रिए हम क्या है जो हमारा ज़राए माश है, जिसके ज़रिए हम आमदनी कमाते हैं, जिसके ज़रिए हम पैसा कमाते हैं, इसका इल्म हासिल करना भी, इसका मुतालिया करना भी माशियात के दायरे में ही आता है। इसके बाद और एक माहिर माशियात है लियोनल रॉबिन्स। लियोनल रॉबिन्स ने इस्तेमाल में आने वाले बेशुमार वसाइल और माल की कमी और इंसान की अनगिन ख्वाहिशात के दरमियान जो रिश्ता है, उसका इल्म हासिल करना माशियत है। लियोनल रॉबिन के मुताबिक इस्तेमाल में आने वाले हमारे क्या है सुबह से शाम तक डेली रोज़ाना जो ज़रूरत के मसनूआत है, ज़रूरत का जो सामान है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे ख्वाहिशात है, अनगिन ख्वाहिशात है जिसको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे पास वसाइल की कमी है, हमारे पास माल की कमी है। तो इन क्या है ख्वाहिशात और वसाइल के दरमियान का जो रिश्ता है, इसके बारे में इल्म हासिल करना ही माशियत है। मुख्तलिफ समाज माल की कमी के होते हुए भी जो ज़रूरी अशिया तैयार करते हैं, अवाम तक पहुंचाते हैं, इसके बारे में जानकारी हासिल करना, इल्म हासिल करना ही माशियत है। पॉल ए सैमुअल के मुताबिक मुख्तलिफ समाज माल की कमी के होते हुए भी जो ज़रूरी अशिया तैयार करते हैं और अवाम तक पहुंचाते हैं, इसके बारे में जानकारी और इल्म हासिल करना ही माशियत है। यहाँ पर पॉल ए सैमुअल ने माशियत का दायरा वसी करते हुए कह रहे हैं कि माशियत ना सिर्फ माल का मुतालिया है, माशियत ना सिर्फ रोज़गार का मुतालिया है, माशियत ना सिर्फ अवाम की ख्वाहिशात और वसाइल की कमी का मुतालिया है, बल्कि माशियत जिस तरह एक समाज माल वसाइल की कमी के होते हुए हमारी ख्वाहिशात के, हमारी ज़रूरत के जो मसनूआत तैयार करते हैं, कमी के होते हुए भी वो मसनूआत तैयार करके हम तक जो पहुंचाते हैं, इसके बारे में जानना, इसकी जानकारी हासिल करना, इसका इल्म हासिल करना, यही क्या है माशियत का मतलब है।
اگر ہم ان ماہرین معاشیات کا بغور مشاہدہ کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشیات نہ صرف مالیہ یا مال کا علم ہے، بلکہ یہ روزانہ زندگی کے کاروبار، وسائل مال کی کمی کے ہوتے ہوئے کس طرح ایک سماج ضروری اشیاء تیار کر کے ہم تک پہنچاتا ہے، اس کے بارے میں کیا ہے معاشیات میں پڑھتے ہیں۔ مزید ہم معاشیات کو سمجھنے کے لیے معاشی سرگرمیوں میں استعمال ہونے والے روزمرہ الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ہم جب مارکیٹ جاتے ہیں، ہم جب دکان جاتے ہیں یا ہم بازار جاتے ہیں تو یہ الفاظ ہمیں کیا ہے سننے کو ملتے ہیں۔ اگر معاشیات کو ہم کو سمجھنا ہے تو پہلے ان الفاظ کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، جس میں پہلا ہے مصنوعات یا ضرورت، مصنوعات یا ضرورت۔ دوسرا ہے خدمات، دوسرا ہے خدمات۔ تیسرا الفاظ ہے گاہک، تیسرا الفاظ گاہک۔ چوتھا ہے بنانے والا، چوتھا الفاظ ہے بنانے والا۔ پھر پانچواں الفاظ ہے پھیلانے والا، پانچواں الفاظ ہے پھیلانے والا۔ اس کے بعد ہے دکاندار، اس کے بعد الفاظ ہے دکاندار۔ تو ہمیں کیا ہے ان الفاظ کو سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہے مصنوعات، مصنوعات۔ یہ مصنوعات ہماری روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والے ساز و سامان ہوتے ہیں، جیسا کھانا، کپڑا، کتابیں وغیرہ، جسے ہم دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، دکان سے اشیاء کی شکل میں ہم خرید کر لاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں، اپنی ضرورت کے مطابق ان چیزوں کا ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہے کئی سامان کے آپ کو تصویر دکھائی دے رہی ہے، تو یہ سامان کیا ہے یہ مصنوعات ہے، یہ سامان ہے جسے ہم اپنی زندگی کے ہم خود اسے دیکھتے ہیں، چھوتے ہیں، خریدتے ہیں، ہم اپنی ضرورت کے مطابق ان سامان کا استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا الفاظ ہے خدمات۔ یہاں پر ہاسپٹل یعنی دواخانے کی پکچر دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں پر آپ طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے آپ کیا ہاسپٹل جاتے ہیں، ہاسپٹل جانے کے بعد آپ یہاں پر کوئی چیز خریدتے نہیں، آپ اپنی کیا ہے بتاتے ہیں ڈاکٹر کو، یہاں پر ڈاکٹر ہوتے ہیں، نرس ہوتے ہیں اور کیا ہے صفائی کا عملہ ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کے طبیعت خراب ہونے پر جب ہاسپٹل جاتے ہیں تو آپ کی تشخیص کرتے ہیں، آپ کو کیا ہے دوائیاں وغیرہ لکھ کر دیتے ہیں، تو یہ آپ کی کیا ہے خدمات کرتے ہیں، آپ یہاں پر کوئی سامان نہیں خریدتے۔ اسی طرح بینک ہے، بینک تو آپ لوگ سبھی لوگ گئے ہوں گے، تو بینک بھی کیا ہے خدماتی ادارہ ہے، یہاں پر بھی کیا ہے پیسے رکھتے ہیں، نکالتے ہیں، اپنی ضرورت کے حساب سے پیسے نکالتے ہیں، تو یہ بھی خدماتی ادارہ ہے۔ یہاں پر بھی ہم کوئی مصنوعات یا کوئی سامان کوئی چیز یہاں پر بھی نہیں کرتے، یہاں سے بھی ہم خدمات حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اسکول، مثال کے طور پر اسکول تو آپ لوگ سب جانتے ہیں، اسکول میں جہاں پر آپ کیا ہے تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے اسکول آتے ہیں، تو یہاں پر بھی ہم اسکول میں بھی ٹیچر کوئی سامان نہیں بیچتے بلکہ آپ کو تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں، تو یہاں پر اسکول بھی کیا ہے خدماتی حلقے میں آتا ہے، اسکول میں بھی کیا ہے خدمات ہی پیش کی جاتی ہیں۔ اس کے بعد ہے حجام کی دکان، تبھی یہ تو سبھی لوگ جانتے ہیں، آپ لوگ سب کیا ہے جاتے ہیں، یہاں پر آپ اپنے بال کٹواتے ہیں، تو یہ کیا ہے خدماتی ادارے ہیں۔ تو خدمات جیسے ٹیچرز کی ہو یا پھر ڈاکٹرز کی ہو یا پھر درزی کی ہو یا پھر موچی کی ہو، ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ان سے خدمات لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر راستے میں آپ کی چپل ٹوٹ جاتی ہے تو آپ کیا ہے موچی کے پاس جاتے ہیں، جا کر اپنی چپل سلوا لیتے ہیں، درست کروا لیتے ہیں، یا پھر اس کو اپنے استعمال کے قابل بنوا لیتے ہیں۔ یا پھر آپ کسی دکان کو جاتے ہیں، جب دکان کو جا کر وہاں پر کپڑا خریدتے ہیں تو کپڑا خریدنے کے بعد پھر آپ کیا ہے درزی ٹیلر کے پاس جاتے ہیں، وہاں پر جا کر اپنے سائز کا کیا ہے سوٹ سلوا لیتے ہیں۔ تو ان جگہوں پر یہاں آپ کیا ہے مصنوعات سامان یہاں پر نہیں خریدتے، ان جگہوں پر
آپ سامان نہیں خریدتے بلکہ اپنی اشیاء کو استعمال کے قابل بنوا لیتے ہیں۔ اس طرح کی معاشی سرگرمی کو ہم خدمات کہتے ہیں۔ اس طرح کی معاشی سرگرمی کو ہم خدمات کہتے ہیں۔ نیکسٹ دوسرا ہے گاہک۔ گاہک یعنی مصنوعات اور خدمات جو مال کے بدلے میں خریدتے ہیں، اس کو گاہک کہتے ہیں۔ مصنوعات و خدمات خریدنے والے کو گاہک کہتے ہیں۔ یہاں پر سامان، چاہے وہ سامان خریدے چاہے وہ خدمات خریدے، مال کے عوض، مال کے بدلے میں چاہے سامان خریدے چاہے خدمات کرے، تو اسے کیا ہے، ہم گاہک کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو تصویر میں دکھائی دے رہا ہے کہ جا کر کیا ہے، سامان خریدا جا رہا ہے۔ تو جس طرح ہم دکان کو جاتے ہیں اور سامان خریدتے ہیں تو ہم خریدار یا گاہک کہلاتے ہیں۔ دوسرا ہے بنانے والا۔ بنانے والا مصنوعات اور خدمات تیار کرنے والے کو بنانے والے کہتے ہیں۔ مصنوعات اور خدمات تیار کرنے والے کو بنانا والا کہتے ہیں۔ تو یہاں پر چاہے وہ سامان تیار کرے یا وہ خدمات تیار کرے، تو ان تیار کرنے والے کو کیا ہے، بنانے والا کہا جاتا ہے۔ دوسرا ہے پھیلانے والا۔ مصنوعات کو مارکیٹ تک پہنچانے والے کو پھیلانے والا کہا جاتا ہے۔ مصنوعات کو مارکیٹ تک پہنچانے والے کو پھیلانے والا کہا جاتا ہے۔ کہیں کمپنی پہ کسی ایک جگہ پر مال تیار ہوتا ہے، وہ مال ہم تک پہنچانے کے لیے، دکان تک، مارکیٹ تک پہنچانے کے لیے جو بیچ کا راستہ، جو بیچ میں ہوتا ہے، اسے ہم کیا ہے، پھیلانے والا یا ڈسٹریبیوٹر کہتے ہیں۔ دکاندار یا بیوپاری۔ دکاندار یا بیوپاری مصنوعات کو مارکیٹ سے ہم تک پہنچانے والے کو دکاندار یا بیوپاری کہتے ہیں۔ مصنوعات کو مارکیٹ سے ہم جا کر کیا ہے، سامان دکان سے خریدتے ہیں، تو سامان خریدنے والا گاہک یا خریدار کہلاتا ہے۔ سامان کیا ہے، دکان سے ہم کو بیچنے والا کیا ہے، دکاندار یا بیوپاری کہلاتا ہے۔ اچھا، تو اب یہاں پر آپ کو 3 اہم نکات کو یاد رکھنا بے حد ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے معاشیات کا مطلب کیا ہے؟ معاشیات انگریزی زبان کا اکنامکس سے لیا ہے۔ یہ 2 یونانی لفظوں سے بنا ہے، اووکوس اور نموس۔ اووکوس اور نموس، جس کے معنی ہے خاندانی ذمہ داری کے۔ پھر دوسرا اہم نکات یہ ہے کہ ایڈم اسمتھ نے 1776 عیسوی میں ویلتھ آف نیشن نامی کتاب لکھی۔ ایڈم اسمتھ نے 1776 عیسوی میں ویلتھ آف نیشن نامی کتاب لکھی، جس کی وجہ سے ایڈم اسمتھ کو معاشیات کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ یہ 3 پوائنٹ آپ کو یہاں پر یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم مزید معاشیات کو سمجھنے کے لیے معاشیات کے بنیادی مقاصد کے بارے میں پڑھیں گے۔ نمبر 1 ہے مکمل روزگار۔ نمبر 2 ہے قیمتوں میں توازن۔ نمبر 3 ہے معاشی ترقی۔ نمبر 4 ہے آمدنی کی مساویانہ تقسیم۔ نمبر 5 ہے تنخواہوں میں توازن۔ پیداواری صلاحیتوں کو بڑھانا۔ یہ کیا ہے؟ معاشیات کے 6 بنیادی مقاصد ہے، جسے آپ اچھی طرح سے اسے یاد رکھیے۔ پہلا ہے مکمل روزگار، دوسرا ہے قیمتوں میں توازن، تیسرا ہے معاشی ترقی، چوتھا ہے آمدنی کی مساویانہ تقسیم، پانچواں ہے تنخواہوں میں توازن، چھٹا ہے پیداواری صلاحیتوں کو بڑھانا۔ معاشیات کا
مطلب معلوم ہو گیا، معیشت کے اصول معلوم ہو گئے، معیشت کے بنیادی مقاصد معلوم ہو گئے۔ اب ہمیں کیا ہے، معیشت کے مطالعے کی اہمیت کو بھی جاننا ضروری ہے۔ تو معیشت کیا ہے، ایک آزاد معاشی سائنس ہے۔ ہم اس میں جتنے بھی کیا ہے معاشی نظریے ہوتے ہیں اسے ہم سائنسی نظریوں سے پرکھتے ہیں۔ تو اسی لیے کیا ہے، معاشیات کا علم حاصل کرنے سے ہمیں ان مندرجہ ذیل کیا ہے نکات کے کیا ہے مندرجہ ذیل نکات کی اہمیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو سب سے کیا ہے معیشت کے مطالعے کی اہمیت میں سب سے پہلے نمبر 1 آتا ہے بے شمار خواہشات کے درمیان وسائل کی کمی کا خیال رکھنا۔ بے شمار خواہشات کے درمیان وسائل کی کمی کا خیال رکھنا، یعنی ہماری خواہشات کیا ہے ہمیشہ لامحدود ہیں، ہماری خواہشات ہمیشہ ان گنت ہے۔ ہم ایک ضرورت، ایک خواہش پوری ہونے کے بعد ہم کیا ہے دوسری خواہش، دوسری ضرورت کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو معیشت کے مطالعے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہمارے وسائل بالکل کم ہیں، ہمارے وسائل بالکل کم ہیں، ہمارے خواہشات لامحدود ہیں۔ تو ان لامحدود خواہشات کو کم سے کم وسائل میں پورا کرنے کی جو کوشش کی جاتی ہے اسے کیا ہے معیشت، یہ کیا ہے معیشت کے مطالعے کی اہمیت ہے۔ کم وسائل میں زیادہ سے زیادہ ہماری خواہشات کو پوری کرنا، ہماری ضرورت کو پوری کرنا، تو اس لیے کیا ہے معیشت کے مطالعے کا ایک اہم پہلو ہے۔ دوسری کیا ہے معیشت کے مطالعے کی اہمیت، دوسرا سب سے اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ وسائل کے استعمال میں سے بھی ضروری اور غیر ضروری چیزوں کا تعین کرنا۔ وسائل کے استعمال میں سے ضروری اور غیر ضروری چیزوں کا تعین کرنا، یہ اصول، یہ بھی کیا ہے معیشت کے مطالعے کی اہمیت ہے، کیونکہ ہمارے پاس وسائل کم ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس یا آپ کے پاس 50 روپے ہے، مثال کیجیے کہ آپ کے پاس کیا ہے 50 روپے ہے۔ اب آپ اسکول چلے گئے، اسکول جانے کے بعد آپ کو ٹیچر نے کہا ہے کہ آج آپ کو یہ بک لینا ہے، آپ 50 روپے آپ کے پاس ہے، آپ پہلے ہی آلریڈی بہت کچھ سوچ رکھا ہے کہ ان 50 روپے کا آپ کیا کیا خرچہ کرنا ہے، آپ آلریڈی پہلے سوچ کے رکھا ہے، لیکن آپ کے ٹیچر نے کہہ دیا کہ آپ کو کیا ہے یہ بک لینا ہے اور ساتھ میں یہ اسکیچ پین بھی آپ کو لینا ہے۔ تو آپ اس کے بعد کیا ہو جاتا ہے، آپ اپنا فہرست تیار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا ہے 50 روپے ہے اور آپ کو کیا ہے ضروری اور غیر ضروری چیزوں کی فہرست تیار کرنا ہوتا ہے۔ تو 50 سب سے پہلے کیا ہے ضروری چیزیں جو ہے آپ کی کیا ہے کتاب ہے، اس کے بعد کیا آ جاتا ہے اسکیچ پین ہوتا ہے جسے آپ ٹیچر نے آپ کو ہدایت دی کہ آج آپ کو یہ لینا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کی خواہشات کی باری ہوتی ہے۔ آپ کی خواہشات ہیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو کچھ باہر کی چیزیں کھانا یا کہیں پر جانا دوستوں کے، یہ آپ کی خواہشات ہے۔ تو آپ پہلے کیا ہے ضرورت کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا ہے اپنی خواہشات کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلے آپ اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد پیسے بچنے کے بعد آپ اپنی خواہش کو دیکھتے ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے وسائل کے استعمال میں بچت کرنا اور اس کے استعمال میں بھی مہارت کرنا، یعنی کہ آپ کے پاس جو وسائل ہے، آپ کے پاس جو پیسے ہے، آپ کی جو آمدنی ہے، ایک مہینے کا آپ کی آمدنی جو آتی ہے، اس کو جو ہے آپ بچت کے ساتھ استعمال کرنا مہارت ہے۔ نمبر 4 ہے ہر شخص کو اپنے خاندان اور ملک کی ترقی کے لیے اقتصادی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے۔ ہر شخص کو اپنے خاندان اور ملک کی ترقی کے لیے اقتصادی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ ہر فرد کیا ہے اپنے خاندان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ جب ایک فرد ترقی کرتا ہے تو خاندان ترقی کرتا ہے، خاندان ترقی کرتا ہے تو ملک ترقی کرتا ہے۔ تو اسی لیے معاشیات کا جو مطالعہ کیا جاتا ہے تو معاشیات کے ماہرین کے مطابق کیا ہے خاندان کا ہر فرد کو کیا ہے معاشی سرگرمیوں میں حصہ لینا چاہیے، معاشی سرگرمیوں میں مصروف ہونا چاہیے تاکہ وہ اپنا اور خاندان کی ترقی اور فلاح و بہبودی کے بارے میں سوچ سکے۔ نمبر 5 ہے قومی آمدنی کو بڑھاوا دینا اور ترقی اور فلاحی منصوبوں کو فروغ دینے میں مدد کرنا۔
قومی آمدنی کو بڑھاوا دینا اور ترقی اور فلاحی منصوبوں کو فروغ دینے میں مدد کرنا۔ چھٹا ہے غریبی، بے روزگاری، افراط زر جیسے اقتصادی مسائل کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا اور ان کے حل کے لیے کوشش کرنا۔ تو چھٹا اہم کیا ہے، معاشیات کے متعلق کے اہم نکات ہے کہ غریبی، بے روزگاری، افراط زر جیسے اقتصادی مسائل، یہ ہمارے کیا ہے پوری دنیا کے یہ اقتصادی مسائل ہے کہ غریبی، بے روزگاری، افراط زر۔ تو ہمیں کیا ہے اپنے ساتھ ساتھ اپنے ملک کے، اپنے کیا ہمسایوں کے یہ تمام مسائل کو، غریبی کا مسائل، بے روزگاری مسئلے، یہ جو روزگار کے مسئلے ہیں، ان مسائل کو حل کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے، جس سے کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ جو افراط زر ہے ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہے ملک کی جو قومی آمدنی ہے، ملک کا جو سرمایہ ہے وہ چند لوگوں کے ہاتھوں میں، مٹھی میں نہ ہو، بلکہ ملک کی آمدنی کا لوگوں میں کیا ہے مساویانہ تقسیم ہو۔ تو یہ ہمارے کیا بنیادی اقتصادی مسائل ہیں، غریبی، بے روزگاری، افراط زر، یہ کیا ہے ہمارے ملک کے یا کسی بھی ملک کے کیا ہے یہ بنیادی مسائل ہیں، اقتصادی مسائل ہیں۔ تو ان مسائل کو حل کرنا، ان مسائل کے بارے میں جانکاری لینا، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرنا، ملک کی ترقی کی رفتار کو بڑھانے کے لیے بہتر طریقے تلاش کرتے ہوئے ان کے استعمال کے لیے بہتر راہیں ڈھونڈ نکالنا۔ ملک کی ترقی کی رفتار کو بڑھانے کے لیے بہتر طریقے تلاش کرتے ہوئے ہمیں انہیں استعمال کرنا اور استعمال کی راہیں بھی ڈھونڈ نکالنا، یہ تمام کیا ہے ہر ایک کیا فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ملک کی ترقی میں کیا ہے اپنا حصہ ادا کرے۔ مزید معاشیات کو سمجھنے کے لیے، معاشیات جو ہے ایک معاشرتی سائنس ہے جو جانتی ہے کہ لوگ انہی دستیاب متبادلات میں سے کس طرح کا انتخاب کرتے ہیں۔ یہ معاشرتی عمل ہے کیونکہ اس میں لوگوں اور ان کے طرز عمل کو شامل کیا جاتا ہے۔ یہ ایک سائنس ہے کیونکہ اس کے انتخاب کی تحقیقات میں جتنا ممکن ہو سائنسی نقطہ نظر کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے اب ہم کیا ہے یہاں تک آپ کو کیا ہے کلاس سمجھ میں آ گیا ہوں گا، اسی لیے ہم کیا ہے گھر کا کام دیتے ہیں تاکہ آپ کیا ہے مزید جو سمجھایا گیا ہے اس کو سمجھ کر ان جوابات لکھنے کی کوشش کریں۔ پہلا سوال ہے معاشی نظام کسے کہتے ہیں؟ پہلا سوال ہے معاشی نظام کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے گاہک کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال ہے گاہک کسے کہتے ہیں؟ تیسرا سوال ہے معیشت کے متعلق ایڈم اسمتھ کا نظریہ بیان کرو۔ تیسرا سوال ہے معیشت کے متعلق ایڈم اسمتھ کا نظریہ بیان کرو۔ چوتھا سوال ہے معیشت کے بنیادی اصول بیان کیجیے۔ معیشت کے بنیادی اصول بیان کیجیے۔ آپ لوگوں کو معیشت کا یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ پھر اس کا آگے ہم کیا ہے آگے اس کے بارے میں معیشت کے بارے میں مزید پڑھیں گے، اس کے دوسرے حصے میں ہم مزید پڑھیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔